السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکت اور بے شک اور یقیناً آتینا ہم نے عطا فرمائی موسل کتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ توریت وکفینا کفینا کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک، یعنی کہ جیسے کوئی شخص لائن بنا کے جا رہا ہو تو جیسے لائن میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پے در پہ لگاتار لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں، اس طرح من بعد ہی ان کے بعد بالرسل رسول و آتینا اور ہم نے عطا فرمائی عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی روشن نشانیاں و ایدناہ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی بالروح القدس پاک روح سے یعنی جبرائیل امین سے، یہ ان کا لقب ہے۔ افکلما کیا فکلما جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسولم کوئی رسول بما لا تہوا جنہیں پسند نہیں کرتے انفسکم تمہارے نفس تمہارے دل یا تم خود مستکبرتم تو تم اکڑ گئے ففریقن کذبتم تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا وفریقن تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے، یعنی کہ بعض کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم قتل کرنے لگ گئے۔ یہاں اللہ پاک ایک بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی اور پھر اسی موسیٰ علیہ السلام کی ہی سارے سلسلے میں سے رسول بھیجے، اور رسول بھی لگاتار بھیجے، یعنی کہ باپ رسول، بیٹا رسول، پوتا رسول، اور اس طرح نسل در نسل رسالت کا سلسلہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں رکھا گیا، اس سلسلے میں رکھا گیا، اور اسی سلسلے میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو لکھ کے سمجھاؤں گی کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں اور بنی اسماعیل کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے۔ تو جب اللہ پاک نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی، وہ روشن نشانیاں یہ تھیں کہ ان کو اللہ پاک نے صلاحیت دی تھی کہ آپ مادرزاد اندھے کو، یعنی کہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، اس کو بینائی بخش دیا کرتے تھے، اس کی آنکھیں آ جاتی تھیں، اور کوڑی کا جو مرض ہوتا تھا، ہمارے بھی پاکستان میں ڈاکٹر رتھ فاؤ جن کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے دنوں، وہ کوڑ کے مرض کی تھیں، اور وہ عیسائی تھیں اور اپنے مذہب ہی کی وہ کر رہی تھیں پریچنگ، اور انہوں نے بے لوث خدمت کی پاکستان کی بڑے لمبے عرصے تک، انہیں یاد رکھا جائے گا انسانیت کے ناطے۔ تو وہ اس کوڑ کے مرض کو شفا یاب کر دیتے تھے، اپنا دست مسیحا پھیرتے تھے اور اس سے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تیسری بات کہ وہ کیچڑ کے ساتھ پرندہ بناتے تھے، اور وہ چمگادڑ کی شکل کا ایک پرندہ ہوتا تھا، اور وہ کچھ دور جا کے مر جاتی تھی اور اس کو حیض بھی آتا تھا، اور اس لیے مر جاتی تھی تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی چمگادڑ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی ہوئی چمگادڑ میں فرق رہ سکے، اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی چمگادڑ جو ہے وہ آخر تک چلے، تاکہ قیامت چلے، اس کی نسل چلے۔ اور یہ روشن نشانیاں تھیں جو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جبرائیل کے ذریعے مدد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت جبرائیل امین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ پریشان ہو گئیں، اور آپ انسانی شکل میں آئے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو غلط ارادے سے آیا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی، محراب کے اندر تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، تو آپ اور زیادہ پریشان ہوگی کہ میں کواری باقرہ، مجھے آج تک کسی انسان نے نہ دیکھا نہ چھوا، میں کس طرح سے اس آزمائش کی متحمل ہو سکتی ہوں، لیکن وہ ہو گئیں، انہوں نے اپنی روح پھونکی ان کے منہ میں، اور جس سے آپ حاملہ ہو گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ان کی مدد یعنی کہ پاک روح سے کی گئی، جبرائیل امین کی روح کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو جب کبھی اس سلسلے نبوت میں یعنی کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی آتا تو ان کی قوم جو تھی وہ اکڑ جاتی، کیونکہ وہ ایسا شخص ہوتا جس کو یہ لوگ بچپن سے ہی پسند نہ کر رہے ہوتے، یا وہ ایسا شخص ہوتا جس کے پاس مال و متاع نہ ہوتا، یا کوئی ایسا شخص ہوتا جو معاشرے میں ان کے زیادہ معزز اور مکرم نہ ہوتا۔ حالانکہ نبی اپنے علاقے کا سب سے خوبصورت شخص ہوتا ہے، اور وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کی بات سنی اور مانی جائے اور اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو دیکھتے رہے
اور اس کو اکڑ اکڑ کے انہوں نے بقرہ بنا دیا اور اس کی بات نہیں مانی، اور انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا اور نبیوں کو جھٹلایا بھی، جن میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ اپنی ماں کے گھر 100 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا تھا۔ یعنی کہ یہ اس قدر ڈھیٹ قوم تھی بنی اسرائیل۔ وقالو، اور وہ بولے، قلوبنا، ہمارے دلوں پہ غلف غلاف چڑھے ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت فرمائی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے باعث، فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت ہی کم وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہیں، یعنی کہ ہمارے عقیدے جو ہیں وہ اس قدر مضبوط ہیں کہ کوئی ہمارے عقیدے پر آرگیو نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا، ہمیں اپنے عقیدے سے ہلا نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے عقیدے ریپڈ ہیں، ہم نے چھپا رکھے ہیں، ہم نے ان کی کیئر کی ہے، ہم نے ان کو حفاظت سے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر اتراؤ نہیں، بلکہ میں نے تمہاری مسلسل ڈٹائی کی وجہ سے تمہارے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے، اب ان میں حق کی بات داخل نہیں ہو سکتی، اور تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، لعنت فرما دی ہے ان پر اللہ نے، ان کے کفر کے باعث، اور یہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں، جو ان کا اپنا عقیدہ ہے یہ اس پر بھی کوئی اتنے اچھی طرح سے قائم نہیں ہے۔ فلما، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کی طرف سے، مصدقم، تصدیق کرنے والی، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، وکانوا، اور وہ من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر، فلما جاءہم، پس جب وہ تشریف فرما ہوئے ان کے درمیان، ما عرفوا، جن کو دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو انکار کر دیا ان کا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ اس آیت کا شان نزول ہے، وہ یوں ہے کہ یعنی کہ شان نزول اس طرح نہیں کہ یہ کسی وجہ سے نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کا سینیریو ہے، اس کا ایک پرانا منظر ہے کہ جب یہودیوں کو کسی قوم پر فتح حاصل کرنا ہوتی، کسی سے جنگ ہوتی یا کسی سے یہ نبرد آزما ہوتے، تو یہ اپنی توریت کھولتے، اور جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد ان کی توریت میں لکھا ہوا تھا، اس کو کھولتے، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کا تذکرہ ہوتا، یعنی کہ آپ کے جسم مبارک کی ساری جو تابانیاں ہیں، جو آپ کا رخ انور ہے، آپ کے پیدا ہونے کی جگہ، آپ کے ہجرت کیے جانے کی جگہ، یہ سب کچھ کا تذکرہ ان کی کتاب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تھا، اور آپ کا حلیہ مبارک جو تھا وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی کتاب میں لکھا گیا تھا۔ تو جب وہ کھولتے اس کتاب کو، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پہ ہاتھ رکھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، دعا کن الفاظ میں کرتے؟ اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے، تو حضور پر نور کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ یعنی کہ یہ ان کا وتیرہ تھا، جب بھی انہیں نجات چاہیے ہوتی تھی وہ حضور کا نام نامی قرآن اپنی کتاب میں کھولتے تھے اور اس سے فتح حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ان کے سلسلے میں تشریف نہیں لائے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں تشریف نہیں لائے، کیونکہ نبی انوکھے تھے، وکھرے تھے، لاڈلے تھے ہیں، تو آپ کیوں کسی اور سلسلے میں یا جس میں پے در پے رسول آتے رہے اس میں کیوں تشریف لاتے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا، جب محبوب آ رہا ہو تو پھر سلسلہ بھی محبوبوں والا ہونا چاہیے تھا نا۔ تو حضور جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل میں سے نہیں لائے، بلکہ بنی اسماعیل میں سے تشریف لے آئے۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو میں آج آپ کو چلے سکھا ہی دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور دو ہی ازواج مطہرات، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے سلسلے میں ایک بھی شخص کافر نہیں تھا، اور آپ پاک ماؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق، میں پاک ماؤں اور پاک باپوں کی صلبوں اور رحموں سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔
حضرت عبداللہ کی صلب تک اور حضرت آمینہ کے رحم مبارک اسماعیل علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی تشریف نہیں لایا اس سارے سلسلے میں۔ اللہ پاک نے اس کو بکھرا انوکھا لاڈلا اس لیے رکھا کہ اس سلسلے میں سے صرف میرا محبوب ہی تشریف لائے۔ اور ادھر حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری اولاد، یہ سب نبی تھے۔ اور یہ سارے انبیاء کرام میں سے اللہ پاک نے نبی ہی بنائے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے موقوف ہو گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ نبوت کا جو ایک چلتا ہوا سلسلہ آ رہا تھا وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال تک کا عرصہ تھا جس میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا۔ دنیا نے عیسائیت ہی کو آخری حتمی دائمی مذہب مانا اور اس کی صحیح معنوں میں پریچنگ کی۔ آج بھی دنیا میں عیسائی اسی لیے زیادہ ہیں کیونکہ ان کے پاس 500 سال کا عرصہ تھا عیسائیت پھیلانے کے لیے، اور یہ اس ٹائم سپر پاور ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہی ہیں، اور ان کے دین کا جو مشن ہے وہ بھی پریچنگ ہی ہے، وہ اس کی تبلیغ ہی کرتے رہتے۔ تو یہ سینیریو تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب آپ تشریف لے آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ آنکھیں بھی وہی ہیں، مزاج بھی وہی ہے، علاقہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے جیسا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اس میں سے کچھ بھی نیا نہیں ہے، لیکن سلسلہ نہیں ہے بنی اسرائیل۔ سلسلہ بنی اسماعیل کیوں ہو گیا؟ یہ اس وقت کے خاندانی اشراف تھے، اور ان کے ذمے خانہ کعبہ کی کلید برداری اور خانہ کا حاجیوں کو سکایہ حاج اور عمرہ زائرین کے رہنے سہنے کا اہتمام کرنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، اور یہ یہاں کے اشراف میں سے تھے، اور یہ کسی ہلکے خاندان سے حضور تشریف نہیں لائے بلکہ خاندانی خاندان سے تشریف لائے تھے، اور وہ ان کی شرافت اور نجابت کے خود گواہ تھے، لیکن سلسلہ جو تھا وہ الگ تھا۔ اب یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ حسد کے مارے کہ یہ تو بنی اسماعیل سے آ گئے ہیں، انہوں نے حضور کا انکار کر دیا، پہچان لیا، کیونکہ وہی تھے جن کی خاطر وہ فتح حاصل کرتے تھے، جن کا نام لے کے اپنے رب سے مانگتے تھے، اور وہ پہچان گئے تھے یہ وہی ہیں۔ اور جب انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہیں سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ صرف اپنی جیلسی میں سب سے زیادہ حضور کے دشمن ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سب سے پہلے ایمان لاتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ دوسری بات یہ کہ ان میں سے بہت سارے راہب ایسے تھے، عیسائی پادری ایسے تھے جو خود نبوت کے امیدوار، کیونکہ وہ اتنی زیادہ عبادات اور ریاضات کر چکے تھے کہ وہ تیار ہو چکے ہوئے تھے نبی بننے کے لیے، جب حضور تشریف لے آئے تو اس بات پر بھی پانی پھر گیا، سو وہ اور زیادہ دشمن ہو گئے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی توریت انجیل میں امینڈمنٹس کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی آیات جو ان کا حلیہ مبارک کی طرف کرتی تھی دلالت، انہوں نے وہ نکالی، اور اس طرح سے وہ ان کا جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں چاکا ہی کھل گیا، تو ان کا چاکا ہی کھل گیا۔ انہوں نے پھر ہر روز ایک نئی آیت اپنی کتاب میں سے نکالنا شروع کر دی، یہاں تک کہ عیسائیت اور یہودیت کی اصلیت جو تھی وہ انہوں نے خود ہی پامال کر دی، اور آج دنیا میں ان دونوں مذاہب کا کوئی بھی اوریجنلٹی موجود نہیں ہے، جو بھی ہے یہ ان کا اپنا فیک ہے۔ اسی لیے، اور ایک حساب سے اچھا ہی ہوا تاکہ اسلام کی حقانیت اور واضح ہو جائے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب رہے گی اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی جتنی مرضی کوششیں کرتا پھرے، روز ایک نیا مذہب نئی کتاب بھی لے آئے، تب بھی قرآن کو کچھ نہیں ہونا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ تھا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا، اور یہ ساری وجوہات تھی ان کے ایمان نہ لانے کی، اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی تھی اور ان کو اپنی رحمت سے دور فرمایا تھا اور ان کو ایمان سے دور فرمایا تھا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے ماننے سے انکار کیا تھا۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو پلیز پوچھ لیں مجھ سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما، بہت ہی بری چیز ہے، اشترو، جس کے بدلے میں سودا کیا، بھی انفسہم، اپنی جانوں کا،
ان یکفروا کہ وہ کفر کرتے ہیں بما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے باغین حسد کے باعث ان ینزل اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی من فضلہ اپنے فضل سے علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں سے فباؤ پس وہ مستحق ہوئے بغضب اعلی غضب مسلسل ناراضگی کے وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کن عذاب ہے، بہت ہی برا سودا ہے۔ یعنی کہ سودا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں امینڈمنٹس کی، اگر ہم اس کو کل کے ساتھ جوڑیں تو کچھ پیسوں کی بس، اور انہوں نے اپنی جانوں کی اس انداز سے سودا کیا کہ اپنے آپ کو خود دوزخ میں ڈالا۔ یہ ایک برا سودا تھا، ایک بری ان کی اسٹریٹجی تھی جو انہوں نے دنیا کی وجہ سے اپنے آپ کو، چند دن کی عارضی زندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالا۔ اللہ کا انکار کر دیا جس کے اوپر وہ قائم تھے اور وہ تیار بیٹھے تھے کہ ہم نبی بنیں گے، انہوں نے اس رب کا انکار کر دیا صرف اس بنا پر کہ حضور بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے۔ یہ نہیں بتایا گیا تھا ان کی کتاب میں کہ حضور کس سلسلے میں تشریف لائیں گے، صرف آپ کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور سلسلہ کوئی سا بھی ہو، تھے تو وہ بھی ابراہیمی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ہمارا دین بھی دین ابراہیم ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو اللہ پاک نے ہمارا امام بنایا، ہمارا پیشوا بنایا، ان کو دیکھتے، ان کو صرف اتنا چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو وہ ان پر ایمان لے آتے، لیکن ان کو تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ سارے ہی نبی جب بنی اسرائیل سے تشریف لے آئے ہیں تو یہ انوکھے اکیلے کیوں بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے، کیونکہ ہمارے نبی سب سے بلند مرتبہ والے، سب سے انوکھے، سب سے لاڈلے، سب سے وکھرے اور اعلیٰ نبی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ علم یجد کا یتیمم فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ دی۔ یہاں یتیم سے مراد وہ نہیں ہے، عرب میں یتیم اس کو بولتے ہیں کہ جو سب سے انوکھا ہو، جو سب سے وکھرا ہو، جس کے جیسا کوئی نہ ہو۔ کیا ہم نے آپ کو سب سے الگ نہیں پایا، سب سے انوکھا اور وکھرا نہیں پایا، تو آپ کو پناہ دی، اپنی رحمت کی پناہوں میں ڈھانپ لیا۔ تو یہ تفسیر ہے اس آیت کی جس کے بہت سارے علماء کرام اپنی مرضی کی تفسیر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک جیلسی تھی، اور جیلسی نے ہی شیطان کو، ابلیس کو شیطان بنایا کہ اس نے دیکھا کہ میں ایک مٹی کے انسان کو سجدہ کروں تو میں کیوں کروں، صرف جیلسی کے باعث اس نے سجدے سے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ میں ساری زندگی اس کے قرب میں رہا، سب سے زیادہ معزز مقرب تھا جنات میں سے، جان میں سے، اور اللہ کا قریبی تھا، اس نے مجھے چھوڑ کے ایک انسان کو خلیفہ بنایا، اور یہ اس کو جیلسی گوارا نہ ہوئی۔ تو یہ سب بھی شیطانی عمل ہی ہیں۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو، اور اس سے کئی گھر تباہ ہوتے دیکھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان حق سے ہٹا ہوا نہیں، اللہ کا کوئی بھی حکم حق سے ہٹا ہوا نہیں، بلکہ اس میں ہم سب کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے صرف حسد کے باعث انہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، حالانکہ اللہ اپنا فضل چاہے جسے چاہے دے، یعنی کہ اپنی نبوت جس کو چاہے دے۔ یہاں پہ فضل سے مراد نبوت ہے، وہی ہے، اللہ پاک جس کو چاہے دے، یہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پس وہ مسلسل ناراضگی کے سزاوار ہوئے، اور دونوں جہانوں میں ان کے برباد ہو گئے، ظاہر ہے جب وہ کفر میں چلے گئے۔ تو کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔